بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہماری خواہش یہ ہوگی کہ آج کی کچھ گفتگو جو ہے وہ انٹریکٹیو تھوڑی سی ہو، تاکہ جو بات ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اپنے عنوان کے تحت وہ کچھ ہم اس کو زیادہ بہتر انداز سے بیان کر سکیں۔ ہم گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم ایک سیکولر اور لادین شخص ہیں۔ مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور ہم مذہب پہ بلیو بھی نہیں کرتے۔ کیا آپ حضرات اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیوں کیوں نہیں کیوں؟ وہ کوئی بھی شخص ہوگا وہ کسی نہ کسی میتھڈ دین پر عمل کرتا ہو، اگرچہ وہ زبان سے وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ میدان کے میادین جو ہیں وہ بھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلاً کہ اللہ تبارک تعالیٰ واحد ہے۔ اب ہم نے اس کی جب دلیلیں دینی شروع کی تو ہم نے کہا کہ ابو علی سینا نے یہ لکھا ہے اور امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں یہ دلیل دی ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ دلیل دی ہے، اور ہم نے ان دلائل کو بیان کر دیا اور اپنی طرح اپنے طور پہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وحدانیت پر یہ دلائل جو ہیں یہ کافی ہیں اور بہت ہی حتمی طور پہ دلیل۔ کبھی اس میں ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ دیکھیں کہ خود ان میں کیا کوئی داخلی تضاد پایا جاتا ہے یا اس دلیل کی کمزوری کیا ہے۔ اسی طرح فقہ میں ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں فتاویٰ کی کتابیں بھی، فقہ استدلالی کی کتابیں بھی، اس میں ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ بات کہی ہے، فلاں آیت سے اور فلاں سے دلیل اس نے لی حدیث سے، اس حدیث کو اس نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو کبھی تنقیدی فکر نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ کبھی نہیں سوچتے یا سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اس دلیل میں یا ان دلائل میں بھی کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، یعنی یا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ واقعی یہ دلیل اس طرح سے مضبوط ہے، یا اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تنقیدی فکر اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم نے جو جملہ کہا کہ ہم لادین ہیں، تو وہ اسی معنی میں کہا کہ ہم لادین اس لیے ہیں کہ ہم نے دین کو دلیل اور شعور سے حاصل کیا ہے، تقلید کے طور پہ حاصل نہیں کیا کہ ہم مثلا شیعہ گھرانے میں، حنفی گھرانے میں، اہل حدیث میں یا کسی اس میں ہم پیدا ہو گئے اور ہم نے کہا کہ جو ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملتا چلا آ رہا ہے اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہی ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف اگر کسی نے دلیل دی تو ہم نے اس دلیل کو سمجھنے کی بجائے یہ کوشش کی کہ ہم اس کو بھی کاؤنٹر کریں کہ اس نے ہماری دلیل کے خلاف کیسے یہ دلیل دی ہے اور اس دلیل میں کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں، قطع نظر اس سے کہ ہم یہ دیکھتے کہ واقعی ہمارے اس میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے، دلیل میں یہ نہیں، استدلال ہمارا کس درجے کا ہے۔ تو ہم سیکولر ہیں اس لحاظ سے کہ جو ارسطو کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ میں ادھر جاؤں گا دلیل مجھے جدھر لے جائے۔ تو یہ مذہب کے اندر رہتے ہوئے بھی، مذہب کے باہر رہتے ہوئے بھی، کسی دوسرے مذہب کا پیرو ہوتے ہوئے بھی، اگر انسان اس بات کو سامنے رکھے کہ میں ادھر جاؤں گا جدھر دلیل مجھے لے جائے گی، تو پھر تنقیدی فکر کی ابتدا جو ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ جہاں آپ کسی بڑے سے بڑے نام کو، کسی مشہور دلیل کو آپ تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کو خود سمجھنے کی اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو ہم کبھی عرض کرتے ہیں اس سے کہ ایک کتاب پڑھی تھی فیوچر شاک۔ جب وہ فیوچر شاک ہم نے کتاب پڑھی تو ہمیں مولانا جلال الدین رومی میں اس کا وہ نظر آیا کہ جلال الدین رومی نے مرحوم نے بنیادی طور پہ ایک جگہ کے اوپر یہ بات کی، فیوچر شاک جس کو کہتے ہیں،
انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے زمین خریدی، گئے ایک جگہ زمین بک رہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ گئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھئی یہ پلاٹ مجھے چاہیے، وہ کر کے اس کی قیمت طے کر کے اور چلے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ تعمیر کا خیال آیا اس کی تو گئے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پلاٹ کے اوپر تعمیر ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جا کے کہ بھئی یہ پلاٹ تو میرا ہے، اس کے اوپر آپ تعمیر کر رہے ہیں، یہ کیسے تعمیر کر رہے ہیں آپ؟ اور پورا ایک اچھی خاصی عمارت جو ہے وہ تیار ہو گئی، محل نما۔ تو اس نے کہا اچھا یہ آپ کا پلاٹ تھا، میں تو سوچا تھا کہ آپ کا پلاٹ یا کوئی بھی جو دوسرا ہے اس کا یہ برابر والا ہے، میں نے دونوں کا رقبہ ایک ہے، دونوں کی جگہ ایک ہے، محل وقوع ایک ہے، تو میں نے اس پہ بنا لیا، اب اتنا بنا لیا، آپ برابر والے پہ تعمیر کر لیں، کوئی وہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں جناب، چاہیے تو مجھے یہی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ وہ ڈیمالش کیا جائے گا، برباد کیا جائے گا اس کو، اور یہ صاحب دوبارہ وہاں۔ تو اس کو مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ اس نے سب کچھ، پوری عمارت جو تھی تیار کر لی، اس کو فیوچر میں شوق یہ لگا کہ یہ جگہ ہی اس کی نہیں ہے، یہ عمارت ہی اس کی نہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد اور اعمال کی جس عمارت کو تعمیر کر رہے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو وہ کہا کہ بھائی یہ تو نہ تمہارا پلاٹ تھا اور نہ تمہاری یہ عمارت تھی جس کا تم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، میں نے تو تم سے کسی اور چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور تم کوئی اور چیز جو ہے کسی اور زمین کے اوپر، کسی اور عقائد کے اوپر یا کسی اور نظریات کے اوپر اپنی عمارت کو تعمیر کرتے رہے، اب میں تم سے حساب کتاب کاہے کر لوں۔ تو دنیا میں یہ باتیں جو ہیں یہ اس وقت آپ کی سمجھ میں آئیں گی جب آپ کا جو فکری زاویہ ہے وہ الا اللہ سے نہیں بلکہ لا الہ سے شروع ہوگا۔ یعنی پہلے جو چیزیں ہم نے تراشی بھی ہیں، جن چیزوں کے ہم تراشی بھی جان کر کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، جن چیزوں کو ہم بلا دلیل اور ایک ٹریڈیشن کے طور کے اوپر، ایک مقبول اس کے طور کے اوپر ہم قبول کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، اس کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو جب ہم تجزیے کی دنیا میں پہنچتے ہیں، تنقید کی دنیا میں پہنچتے ہیں اور ایک ایک چیز کو ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ ایک شوق میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ ہم نے ساری زندگی کیا تو ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا جو ہم نے کیا۔ تو تنقیدی فکر کی ابتدا اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ لا سے شروع کریں اور پھر الا اللہ تک اگر پہنچتے ہیں تو یہ بہت بڑی ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے ہر مذہب کے لیے۔ یہاں مختلف مذاہب کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو فیس ویلیو پہ قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ یوں ہے اور اس طرح سے ہے، ہمارے آباء و اجداد جو کہتے رہے وہ کرتے رہے۔ اسی طرح سے مسالک کا ہے کہ مختلف مسالک کے حضرات تشریف فرما ہیں کہ ہم پیدا اس پہ ہوئے تھے اور مریں گے بھی اسی اس پہ۔ تو معلوم ہوا کہ جب بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو ہمیں ہمارا فیوچر جو ہے وہ ایک شوق میں تبدیل ہو گیا کہ اللہ کا مطلوب و مقصود تو یہ تھا ہی نہیں کہ جو ہم کرتے رہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تنقیدی فکر میں جب تک آپ اس کو نہیں لیتے کہ جو یہ بھی ایک پروفیسر ڈی بونو ایک صاحب گزرے ہیں، زبردست انہوں نے کتابیں لکھی۔ ان کی کتاب کا ایک ٹائٹل ہے آئی مائٹ بی رانگ یو مے بی رائٹ۔ آئی مائٹ بی رانگ یو مے بی رائٹ۔ تنقیدی فکر میں، یا آپ یوں کہہ لیں، ہم تنقیدی فکر اس کو بار بار نہیں کہیں گے، انسانی فکر میں جمود اس وقت آتا ہے جب
وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا ہی غلط ہے اور میں ہمیشہ صحیح ہوں۔ تنقیدی فکر یا کرٹیکل جو تھنکنگ ہے اس کی ابتدائی یہیں سے ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے جو کچھ زندگی میں کیا، میں جس طرح سے سوچتا ہوں، میرا جو پیٹرن ہے اسٹڈی کا، تھنکنگ کا، اس سے میں ایک نتیجے تک پہنچتا ہوں، لیکن یہ کہ میرے اس میں امکان غلطی کا موجود ہے۔ اور دوسرے نے جس طرح سے سنا، سمجھا، پڑھا، اس نے زندگی اس میں گزاری، ہو سکتا ہے کہ اس کا نقطہ نظر صحیح ہو۔ جب یہ فکر لے کے بیٹھتے ہیں کہ آئی مائٹ بی رانگ، دا ادر مائٹ بی رائٹ، دوسرا صحیح ہو سکتا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، تو پھر ہم نظریات کے بجائے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ طرز استدلال کے لحاظ سے اور میٹر کے لحاظ سے، مواد کے لحاظ سے اور فکر کی پختگی کے لحاظ سے کون کہاں کھڑا ہوا ہے۔ اور جب ہم اس امکان کو مان لیتے ہیں کہ دوسرا ٹھیک ہو سکتا ہے، تب ہم اوپن مائنڈ اور اوپن ہارٹ سے اس کی بات کو سنتے بھی ہیں، اس کے استدلال کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر اختلاف ہم کرتے ہیں تو یہ اس میں کبھی وائلنس نہیں آتی، اس میں کبھی یہ نہیں آتی کہ نہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ماننا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے علم، تجربے اور اپنے تجزیے کے لحاظ سے بات کر رہا ہے، اور ہم اپنے علم، تجربے اور تجزیے کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کانفرنسز میں ہم لوگ جب جاتے ہیں تو بولنے والا جو بھی پروفیسر یا وہ ہوتا ہے، وہ 15 سے 20 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کرتا، اور جو نظریہ اس سے پہلے کسی نے پیش کیا ہے یا اس کے بعد کوئی پیش کرنے جا رہا ہے، وہ اس کی تردید نہیں کرتا۔ کہتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی، بھئی ہم نے ایک بات کہی اور ہم چلے، ہاں بات جو دوسرا آیا اس کے نظریات ہم سے بالکل مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ جو پہلے صاحب گفتگو فرما رہے تھے وہ بالکل غلط تھی اور اس میں یہ بات ہے، اس میں وہ بات ہے۔ ہم نے اپنی بات پیش کی، جو سننے والے ہیں وہ جہلا نہیں ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں، وہ ہمارے اور دوسرے کی گفتگو میں فرق کو اور اس کو محسوس کریں گے، اور وہ اس کو ویٹ دیں گے کہ دونوں میں سے کس کا آرگومنٹ جو ہے وہ بہتر ہے، کس کی انفارمیشن صحیح ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، اور پھر وہ ایک کو قبول کر لیں گے، دوسرے کو اپنے ذہن میں، دل میں اس کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ نہیں، اس کی باتیں جو تھیں وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئیں، یا آئیں سمجھ میں، زیادہ سمجھ میں آئیں۔ تو جہاں امکان خطا کو تسلیم کیا جاتا ہے، وہیں تنقیدی فکر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور جہاں امکان خطا کو رد کر دیا جائے کہ ہم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے، وہاں پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، اور تنقیدی فکر جو ہے وہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھتی۔ ہمارے وہاں جس طرح پولیٹکس میں اپوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت کلمہ بھی پڑھ رہی ہے تو اس کی بھی مخالفت کی جائے گی کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی صورت سے ہم دیکھتے ہیں کہ مذاہب اور مختلف جو مسالک ہیں ان کے درمیان بھی گفتگو میں یہ ایک بات آ گئی ہے اور آ جاتی ہے کہ نہیں، یہ تو غلط ہیں کیونکہ ہمارے اس سے، ہمارے بریکٹ میں یہ شامل نہیں۔ اور تھوڑا سا تنقیدی فکر میں اور آگے چلتے ہیں۔ تنقیدی فکر میں جہاں جزیات کے اوپر اختلاف کو دیکھا جاتا ہے، وہاں ان اصولوں کے اوپر بھی گفتگو کی جاتی ہے، ان اصولوں کے اختلاف کے اوپر بھی گفتگو کی جاتی ہے جو مختلف لوگوں نے اپنے نظام فکر میں طے کر لی۔ اب یہاں ایک بات کی ہم وضاحت کریں کہ جب ہم نظام فکر کہہ دیتے ہیں تو یہ ایک خود بہت بڑی جیل ہے جس میں فکر انسانی قید ہو جاتی ہے۔ فکر اگر کسی نظام کے تحت آ جائے
تو اسی نظام کے تحت ہی نتائج کو نکالتی اور اسی نتائج کے تحت دوسرے نتائج کو رد کرتی ہے۔ فکری نظام جب وضع ہو جاتا ہے، ایک پیراڈائم بن جاتا ہے، ایک نظام بن جاتا ہے، تو اس نظام کے تحت سوچنے والے ان اصولوں کے اوپر نہیں سوچتے کہ جو اس میں وضع کر لیے گئے ہیں انسائٹ۔ حالانکہ جیسے ہم کبھی ایک مثال مبتذل سی ہے، لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے اکثر طلاب سے کہتے ہیں تو آپ حضرات سے بھی عرض کہہ دیتے ہیں کہ قائد اعظم کے مزار پہ اگر کبھی تشریف لے کے آئیں، اس کے چاروں پانچوں جو راستے ہیں اوپر جانے کے، آپ کسی سے بھی جائیں گے پہنچیں گے وہیں اسی جگہ کے اوپر جہاں ان کا وہ ایپیٹیف بنا ہوا ہے۔ نظام فکر ہمیشہ انسان کو ایک لگے بندھے اصولوں کے تحت لے کے چلتا ہے اور وہیں پہ لا کر چھوڑتا ہے جہاں دوسرے مختلف ذرائع سے پہنچ رہے ہیں۔ اس کی مثال ہم منطق سے دیں گے۔ ارسطو کی جو منطق تھی، جو عباسی دور میں ترجمہ ہوئی اور ایک ٹول کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آئی نظام استدلال کے طور کے اوپر، اس کو یہودیوں نے بھی اپنایا۔ مسیحی جو فکر ہے تھیولوجی، اس میں بھی ہم تامس ایکوینس اور دیگر اس میں وہی فکر دیکھتے ہیں، فادرس کے جو لاجک ہے۔ کیا شاید کوئی سوال کر رہے ہیں؟ تو اسی صورت سے پھر وہ مسلمانوں میں جب وہ آئی ترجمہ ہو کے عربی میں، تو مسلمانوں نے بھی اس کو ایک نظام فکر کے طور پہ وہ کیا۔ اور اصول الفقہ اور منطق اگر کسی نے دونوں مدارس میں پڑھی ہیں تو وہ یہ کہے گا کہ ہمارے اصول الفقہ کی بنیادی طور پہ منطق ہے کہ جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ منطق جہاں تک ہے گریک لاجک، اس کو ریجیکٹ ہوئے بھی تقریباً 200-250 سال ہو گئے، اور اس کے بعد مختلف نظام ہائے منطق جو ہیں وہ مغرب میں اور اس میں رائج ہو چکے ہیں، اور اس وقت نئے اسکولز جو ہیں وہ ایمرج ہو رہے ہیں۔ اس وقت منطق کی جو بنیاد ہے وہ پوری میتھمیٹکس کے اوپر ہے۔ جب برٹن رسل اور وائٹ ہیڈ نے وہ لکھی پرنسپیا میتھمیٹیکا، تو وہ میتھمیٹکس کی کتاب نہیں ہے، وہ لاجک کی کتاب ہے۔ اور آج لنگوسٹکس میں اور ہر چیز میں وہ میتھمیٹیکل جو میتھڈز ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس منطق کو نہ صرف پڑھا نہیں، مدارس میں انٹروڈیوس نہیں کیا، مدارس میں اس کے پڑھانے والے نہیں ہیں، اور ان نئی جو منطقی مکاتب ہیں ان کی بنیاد کے اوپر نصوص اسلامیہ کو، جس میں قرآن و سنت شامل ہے، اس کو ہم نے ان نظام ہائے فکر کے تحت دیکھنے کی زحمت نہیں گوارا کی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا جو منطق میں کتابیں لکھ دی گئی ہیں، جو پڑھائی جاتی تھیں اور ابھی بھی پڑھائی جا رہی ہیں بعض جگہ، یا مثلا امامیہ مکاتب میں اصول مظفر اور منطق مظفر پڑھائی جاتی ہے، یا اس میں عیسیٰ ہوجی پڑھائی جاتی ہے، اور دیگر تہذیب المنطق اور یہ سب ہم لوگوں نے پڑھی ہیں جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے۔ تو منطق تو شیعہ سنی نہیں ہوتی، منطق تو منطق ہوا کرتی، فلسفہ تو فلسفہ ہوا کرتا ہے، وہ شیعہ سنی نہیں ہوا کرتا، وہ بعد میں ہم اسے ٹوپی پہنا دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم لوگ مدارس میں پڑھا کرتے تھے جب پڑھتے تھے۔ تو کیا ہے کہ اب ہم اگر بات کریں کہ بھئی جب نظام ہائے فکر کی بنیاد وہی فلسفہ یونانی اور منطق یونانی ہے، تو تمام مکاتب فکر جن میں اصول فقہ جو ہیں وضع کیے گئے اور استنباط کیا گیا، وہ کم و بیش ایک سے طریقے پہ، ایک نہج پر، ایک اس پہ استنباط کرتے ہوئے ایک مسئلے میں ایک جگہ پہنچتے ہیں۔ صرف فرق یہاں یہ آ جاتا ہے کہ مثلا جو احادیث کے مسائل ہیں، کہ مثلا مکتب امامیہ میں پریڈومیننٹلی اہل بیت علیہ السلام سے منقول جو روایات ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے، اور غیر امامی جو مکاتب ہیں ان میں صحابہ کرام کی
پھر اس میں بھی شافعیوں کا معیار علیحدہ ہے، حنبلیوں کا علیحدہ ہے، مالکیز کا علیحدہ ہے، حنفیوں کا استدلال کا طریقہ علیحدہ ہے، حدیث لینے اور رد و قبول کے سلسلے میں اس کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، ورنہ میتھڈ کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے کہ جو تمام مکاتب میں استعمال ہو رہی ہے۔ تو جب تک ہم منطق کو اور اس کو اپنے جو اصول اس کی بنیاد پہ بنا لیے ہیں اس میں زاویہ نگاہ اپنا نہیں بدلیں گے، تو جن مواقع پہ ہم کہتے ہیں کہ شریعت آج ابھی تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہے، کامل ہے، مکمل ہے اور ہر چیز کا جواب موجود ہے، لیکن جو معاشرتی مسائل میں بہت جگہ ہم ایسے پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں اس کا جواب ہمیں نہیں ملتا۔ جب نہیں ملتا تو ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ انسانی فکر کی کمزوری ہے، ورنہ شریعت تو مکمل ہے۔ تو بھائی آپ اپنا طرز فکر جو ہے اس کو تبدیل کر کے دیکھیں، شریعت واقعی مکمل ہے، لیکن آپ پہنچیں گے اس حل تک جب آپ کا طرز فکر جو ہے وہ تبدیل ہوگا۔ اسی صورت سے ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ تمام جو اسلامی مکاتب ہیں وہ مسلمان ہیں، اللہ یہ کہ کوئی توحید کا منکر ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نبوت کا منکر ہو، تو تنقیدی فکر ہمیں یہاں پہ لے کے جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو تنقیدی فکر سوشل کانٹیکسٹ میں شاید گفتگو کرنا تھی، یہ ہم مذہبی کانٹیکسٹ میں کیوں آ گئے؟ وجہ ہے اس کی، ہم نے انٹینشنلی یہ کیا ہے۔ اگر آپ غور کیجئے کہ آپ کے جتنے معاشرتی مسائل ہیں وہ سب ہماری مذہبی فکر کے جمود سے جنم لے رہے ہیں۔ اگر ہم آج ایک مسجد ہمارے علاقے میں قائم ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنے کے بجائے اس سے چند گز کے فاصلے پر ہم ایک دوسری مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں، تو کہیں ہماری فکر میں غلطی ہے جس نے ہمیں اس بات پہ مجبور کیا کہ ہم وہاں نماز نہ پڑھیں بلکہ ایک اپنی علیحدہ مسجد بنائیں۔ اگر ہم ان دونوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم نے تیسرے کی بنیاد رکھی ہے، تو وہ ہمارا نظریہ ہے، ہماری فکر کی کجی ہے جو ہم کو اس بات پہ وہ کر رہی ہے کہ ہم ان دو میں نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہمیں تیسرا ایک سیٹ اپ جو ہے اس کو تیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ مذہب اس وقت ہم جب سوشل انالیسس کرتے ہیں، سوشل سائیکلوجی کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں اپنے اس کی معاشرے کی، تو اس میں ہمیں مذہب پری ڈومیننٹ نظر آتا ہے۔ سب سے زیادہ جو ڈرائیونگ فورس ہے ادھر بھی، لیفٹ جانے کے لیے، رائٹ جانے کے لیے، بیک کے لیے، فارورڈ کے لیے، وہ مذہب ہے جو استعمال بھی ہوتی ہے اور استعمال کی بھی جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ ایک بہت بڑی ڈرائیونگ فورس ہے، اگر ہم اس میں اپنا جو تنقیدی فکر ہے اس کو کام میں لا کر اور اس کو ٹھیک کر لیں، تو ہمارا خیال ہے کہ بے شمار معاشرتی مسائل وہ ہیں کہ جو اس سے حل ہو سکتے ہیں، بہتری اس میں آ سکتی ہے۔ اور جو بائفرکیشن ہوئی ہے، ایک تنوع اور تضاد، بلکہ تنوع کے بجائے اب تضاد پیدا ہو گیا ہے، اور ہم یہ متعدد اسلامی مکاتب کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ مختلف اسلامی مکاتب، مختلف ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ اگر ہم متعدد سمجھیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ بھی ایک طرز فکر ہے اور یہ بھی ایک طرز فکر ہے کہ جو اسلام کے اندر ہی ہے، اور اسلام کے کو سمجھنے کی ایک یہ بھی کوشش ہے کہ یہ بھی کوشش ہے۔ تو تنقیدی فکر ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، حدیث کو سمجھنے، اس کو ٹائم، پلیس اور سرکمسٹانسز یعنی زمان، مکان اور حالات کے تناظر میں دیکھنے، جدید علوم کو ایبزارب کرنے، اس کا جذب اور تجزیہ، اور اس کے مطابق اپنی فکر کو پروان چڑھانے کا جو نام ہے وہ تنقیدی فکر وہ پیدا کرتی ہے۔ ہماری پی ایچ ڈی ہے ببلیکل اسٹڈیز میں نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے، اور ہم نے بہت پڑھا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بھی، اس کے بعد بھی ہم سیمنریز میں پڑھاتے رہے، کرسچن سیمنریز میں بھی، ڈیونٹی کالج ہارورڈ میں بھی پڑھاتے رہے۔
ہم آپ سے سچ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات وہ تھے کہ جو ہمیں تفاسیر سے 24 سال دینی تعلیم حاصل کرنے سے ہمیں نہیں سمجھ میں آیا. وہ ہمیں اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب ہم نے ببلیکل اسٹڈیز کی. بہت سی ایسی چیزیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سب نہ پڑھا ہوتا تو آج بھی وہ ہمارے لیے ایک ایمبیگس کنٹینٹ ہوتا قرآن مجید کا کہ ہم کہتے ہیں ہم ایمان تو رکھتے ہیں، فہم نہیں رکھتے اس کا ہم فہم نہیں رکھتے. تو یہ ہے کہ قرآن مجید جو بار بار ابراہیمی مذاہب کا ذکر کرتا ہے، تورات، زبور کو، انجیل کو کہتا ہے کہ اس میں نور ہے، ہدایت تھی، یہ تھا. اگر یہ لوگ اس پہ عمل کرتے تو اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے رزق پاتے. تو کبھی ہم دیکھنے کی تو کوشش کریں کہ اصل میں ہے کیا. ابھی ہم ایک اپنے بھائی سے پوچھ رہے تھے جو ہم سے گفتگو باہر فرما رہے تھے کہ ہمیں جس ادارے کا انہوں نے نام لیا کہ دنیا بھر کے مذاہب پڑھائے جاتے ہیں. تو ہم نے ان سے ایک بیسک سوال یہ کیا کہ کس زبان میں پڑھائے جاتے ہیں. ان کا ٹرانسلیشنس، مثلا کوئی کرسچینٹی پڑھائے گا تو وہ کنگ جیمز ورژن سے پڑھائے گا، یا جو نئے کچھ ٹرانسلیشنز آئے ہیں لینئر ریڈ لائنر بائبل اور یہ بائبل وہ بائبل اس میں سے پڑھائے گا. لیکن کیا وہ تھیولوجی کو، کرسچن تھیولوجی کو کیا وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا اس کی جو انٹرپریٹیشن آپ سمجھ رہے ہیں سمپل انگلش میں، کیا وہی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس میں ہے یہودیت میں یا کرسچینٹی میں، یا جو آپ ویداس کو اور دیگر کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں ہندوؤں کی، تو کیا وہی تھیولوجی جو ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں ٹرانسلیشن سے، وہی تھیولوجی جو ہے اس کے اوپر وہ بلیو کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں. یہ ایسی صورت سے ہے کہ کوئی غیر مسلم قرآن مجید کا ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کرے، کوئی بھی اٹھا لے، پکتال کا لے لے، آربری کا لے لے، عبداللہ یوسف علی کا لے لے، اور کسی کا، یا اردو ٹرانسلیشن میں، اور کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور فرمایا. اور اس کی تھیولوجیکل کلامی جو ایکسپلینیشن ہے وہ مختلف ہے اس سے کہ جو ہم براہ راست ٹیکسٹ سے سمجھنے کے، ٹیکسٹ سے بھی نہیں، ٹرانسلیشن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تنقیدی فکر آپ کو ظاہر سے باطن میں بھی لے جاتی ہے اور آپ کو ایک ٹرانسینڈنٹ ویژن اختیار کرنے کے اوپر زور دیتی ہے. اب ہم نے جب ببلیکل اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے، تو ہم نے ہبریو بھی پڑھی، گریک بھی پڑھی، اور ہائر کرٹیسزم بھی پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری آف دا بائبل اور ببلیکل ہسٹری، یہ دو مختلف چیزیں، ان کو بھی پڑھا. اس میں بھی تحقیق کی، کیونکہ 6 اس میں آپ کو پڑھنے پڑتے ہیں، 4 مائنر اور 2 میجر اس میں آپ کے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں پڑھ کے پھر ہمیں پتہ چلا کہ اچھا ہاں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی ٹریڈیشن میں یہ ہے، تو اس میں تالمود پڑھیے، بیبلونین تالمود ہے، یہ تالمود ہے، پیلسٹینین تالمود ہے، مشنا ہے، مدراش ہے. یہ ساری کتابیں آپ دیکھیں، پڑھیں، ان کے ٹریڈیشن کو دیکھیں، میمونائٹس کو پڑھیں، پھر آپ کو ایک ویژن، ایک آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کریٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہودیت یہ ہے. اور ہم نے اٹھائی بائبل کا، اگر دیکھیں حضرت ابراہیم کی ایک جگہ عمر یہ لکھی ہوئی ہے، دوسری جگہ یہ لکھی ہوئی ہے، یہ تو کوئی ایبسرڈ کتاب ہے. تو اس طرح سے یہ تنقیدی فکر نہیں ہوتی. تنقیدی فکر یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو ایک ڈیپتھ میں جانے کو کہتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے جو اپنے نظریات ہیں اس سے وہ آپ کو مافوق اور ماورا کرتی ہے. جب ان دونوں کو آپ سمجھ لیتے ہیں تب آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کے فکر کو تشکیل پائے. تھینک یو ویری مچ. ہمارا خیال تھا کہ ہم آدھے گھنٹے میں ختم کر دیں گے، اور آدھا گھنٹے میں ہم نے ختم کر دیا. جی جی، وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سر. سوال یہ تھا سر کہ آپ نے کہا نا کہ معاشرتی مسائل بڑھ جاتے ہیں اور اس کا حل نہیں ملتا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ تمام علم یعنی مکمل ہو چکا ہے. آپ نے کہا کہ طرز فکر کو تبدیل کرنا چاہیے. اس سے کیا مراد؟ طرز فکر کو تبدیل کرنے سے کیا تبدیل ہے؟ جبکہ دین تو مکمل ہے. دین مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے،
اب مثلاً ہم اس کی مثال یوں دیں کہ اب جو جدید اسلامی بینکنگ اور فائنانس کا سلسلہ چلا ہے وہ کتنا اسلامی ہے کتنا غیر اسلامی ہے اس کے اوپر ہم گفتگو نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ کتابیں دیکھیں تو بیشتر وہ حنفی علماء کی لکھی ہوئی، اس میں جزیے آپ کو شافعی، مالکی، حنبلی تمام مذاہب کے مل جائیں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہے بینکنگ کا، فائنانس کا، جس میں حرام حلال کا مسئلہ ہے، یا اس کو ہم کس طرح سے کریں کہ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو جائے، اس کی گنجائش کہاں ہے۔ انہوں نے کہا شافعی مسلک میں اس کی گنجائش ہے، تو انہوں نے وہاں سے وہ جزیہ لیا کیونکہ اس کی بنیاد بھی قرآن و سنت پہ ہے، اور وہ انہوں نے اس میں درج کر دیا کہ بھئی یہ جو بینکنگ میں آپ کے مسئلہ آتا ہے تو اس میں، یا فائنانس میں آپ کی انویسٹمنٹ میں یہاں پہ جو مسئلہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، فقہ حنفی میں اس کا جواب نہیں ملتا آپ کو جو اب تک کی ڈیولپڈ ہے، تو ہم وہ دوسری فقہ سے لے لیتے ہیں کیونکہ اس کی بنیاد بھی تو قرآن و سنت پہ ہی ہے، یا انشورنس کے مسائل ہیں اور دوسرے ہیں۔ تو کیا ہے کہ فکر کا جمود ٹوٹا ہے۔ اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک اسلامی ہے کہ یا غیر اسلامی ہے، اس کے اوپر بینکنگ سسٹم پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک طرز فکر پہ باقی رہیں گے اور اس کو حتمی سمجھیں گے تو آپ کے معاشرتی مسائل کا حل نہیں نکلے گا، اس کو آپ دوسرے اس میں تلاش کر سکتے ہیں، اور کیونکہ ان مسائل کی بنیاد بھی قرآن و سنت پہ ہی ہے تو آپ اس کو اختیار کریں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ کراچی میں ہی ایک کلاس ہمیں لینے کا موقع ملا جو علماء آپ کی طرح تھے اور ان کا تعلق بلوچستان سے تھا، بیشتر تھے وہ مہتممین اور مدرسین اس قسم کے لوگ تھے۔ تو ہم نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بورڈ پہ لکھا، ہم نے کہا اس کے کیا معنی ہیں، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں 25 30 سال ہو گئے مدارس میں پڑھاتے ہوئے، یہ ڈاکٹر صاحب کو ہو کیا گیا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی پوچھ رہے ہیں ہم سے۔ ہم نے کہا بس ہمارے گفتگو کا یہی طریقہ ہے، آپ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ ہم نے کہا اس کے کوئی اور معنی بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کہیں نہیں بھائی، عربی میں تو اس کے یہی معنی ہیں۔ ہم نے کہا اچھا۔ اس وقت حکومت تھی بے نظیر بھٹو کی، ٹھیک۔ ہم نے کہا اگر ہم یہ کہیں کہ نواز شریف ملک کا وزیر اعظم ہے تو آپ کے خیال میں زبان کے اعتبار سے یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کہ نہیں، یہ جملہ ٹھیک ہے لیکن واقعے کے خلاف ہے کیونکہ بے نظیر بھٹو اس وقت وزیر اعظم ہے۔ تو ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے کسی مفہوم کا صحیح ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی وہ صحیح ہو۔ اب یہ بات ان کے سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ بات تو ہو سکتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ہی ترجمہ سمجھتے ہیں اور وہ ہے زبان کے لحاظ سے کہ با کو آپ نے بااستعانت مانا یا باالصاق مانا، اسم کو کہا کہ یہ یا تو وسم سے ہے یا سمو سے ہے، کوئی ایک متعین کر کے پھر آپ نے اللہ کو اسم ذات قرار دیا، رحمان اور رحیم کی آپ نے تشریح کی، تو آپ یہاں تک پہنچے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا۔ ہم نے کہا اس کو کسی اور اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب وہ پھنس گئے اس میں کہ اس کے معنی مختلف کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی تو وہ جو سہیل بن عمر آیا تھا کفار کی طرف سے، کہاں سے آیا تھا؟ مکے سے۔ اس نے کہا اے محمد جی تم نے کیا لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لکھوایا ہے؟ اس کو تو ہم جانتے نہیں کہ یہ کون اللہ ہے جس کی تم بات کر رہے ہو، یہی ہے نا تاریخ میں۔ ان کا پھر کیا کہا کہ جو ہم جاہلیت میں لکھا کرتے تھے بسم کا اللہم وہ لکھو۔ 23 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں تبلیغ کی، 13 سال، اس کے بعد آپ کی ہجرت ہوئی اور صلح حدیبیہ ہوئی، 13 سال وہ رکھیے اور 6 سال وہ رکھیے، 8 سال، تو تقریباً 20 سال کا عرصہ بن جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تو میں معنی جانتے ہی نہیں، حالانکہ مکے کا ہے وہ۔
اور اگر آپ ادھر حضر موت کے علاقے میں چلے جائیں تو وہ لوگ رحیم کو نہیں جانتے، اور یمن میں رحمان کو لوگ نہیں جانتے تھے اس وقت کی، اس سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے وہاں حضر موت میں رحیم نام کا کوئی دیوتا نہیں تھا، اور یمن میں رحمان نام کا کوئی دیوتا نہیں تھا، ٹھیک؟ تو ان کا بسم اللہ الرحیم تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بیچ میں رحمان کہاں سے آ گیا؟ ان کا رحمان تک تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ رحیم بیچ میں کہاں سے آ گیا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ وہ یہ دو دیوتاؤں کے نام سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے اپنی سویلائزیشن میں، اپنے تمدن میں، اپنی تہذیب میں یہ دو دیوتاؤں کے نام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے طور کے اوپر وہ اس کو نہیں لے رہے تھے۔ چنانچہ اس دور میں یہ کہا کہ محمد نے یہ کیا کہ تینوں جو خدا بڑے جو مانے جاتے تھے ان کو ایک کلمے میں جمع کر دی ایک جگہ، یعنی ان کے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے رحمان کے ماننے والوں کو، رحیم کے ماننے والوں کو اور اللہ کے ماننے والوں کو سب کو ایک جگہ انہوں نے جمع کر دیا۔ اس طرح سے انہوں نے صفت اور موصوف کا جو درجہ تھا وہ اس کو نہیں دیا، اور یہ ان کی سمجھ تھی۔ ہمارے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے واقعی ظاہر ہے کہ یہی معنی ہے، لیکن اگر ہم ہسٹوریکل اپروچ میں لیں تو اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ ہم اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ تو کوئی بھی جملہ ہو، کوئی وہ ہو، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے، اس کا حالات سے کچھ تعلق ہوا کرتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی طرح سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک چیز ہے جسے ہم لوگوں نے بائبل کے اس میں پڑھا، ڈسکورس انالیسس۔ ڈسکورس انالیسس میں یہ ہے کہ جہاں فرض کیے کہ مکالمے آتے ہیں قرآن مجید، جب ہم آپ سے یہ کہیں اگر کہ قرآن مجید کا ایک حصہ ٹرانسلیشنز کے اوپر مشتمل ہے تو آپ کیا کہیں؟ قرآن مجید میں ٹرانسلیشنز بھی ہیں، ہاں ٹرانسلیشنز ہیں قرآن مجید میں۔ ایک عام آدمی کہہ گئے تو کافر ہی ہو گیا، قرآن مجید میں کہاں ٹرانسلیشن آ گئی؟ ظاہر ہے کہ فرعون نے مکے کی عربی میں گفتگو نہیں کی تھی، نمرود نے حضرت ابراہیم سے جو گفتگو کی تھی تو وہ اسیرین سمیرین زبان میں کی تھی، عربی میں نہیں کی تھی۔ اسی طرح وہ علی حاضر قیاس، ٹھیک ہے؟ تو یا حضرت ابراہیم نے ہاجرہ سے یا سارہ سے جو گفتگو کی ہے وہ مکے اور مدینے کی عربی میں تو نہیں کی ہے، اپنی زبان میں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی زبان میں اس کو بیان کیا، اور ہمیں اسی طرح سے اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ ہم اصل ہبریو، اصل جو سمیرین ہے، جو کہنا چاہیے کہ ہبریو اور لیٹر ہبریو ہے، ان ٹیکسٹ کو دیکھیں جس اس میں، یعنی اگر آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کچھ کتابیں اینشینٹ ہبریو میں لکھی ہوئی ہیں، کچھ اس کے بعد لیٹر اس میں لکھی ہوئی ہیں، کچھ جو ہیں وہ اسیرین، اس کے اوپر آپ کو وہ سمیرین جو ہے وہ امپیکٹ نظر۔ مثلا بک آف یوب کا ذکر کریں ہم، اس کو حضرت ایوب سے منسوب کیا جاتا ہے جو کافی لیٹر پروفٹ ہے، اور اس کی جو ہبریو ہے، اس کی جو لینگویج ہے وہ بہت ہی قدیم اور یعنی ادب کا شاہکار ہے، وہ ہبریو ادب کا۔ تو اس بنا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ حضرت ایوب کی کتاب ہے نہیں، ان سے منسوب کر دے گی، کیونکہ جس زمانے میں وہ بولا کرتے تھے اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اب اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ ایک ناول ہے بہت قدیم اردو کا، اس میں یہ لکھا ہے کہ گلاس پانی کے ملازمہ جو تھی خادمہ، وہ پانی کا گلاس ایک ٹرے میں رکھ کے لائی، آپ کے خیال میں وہ کتنے سو سال پرانا ہو سکتا ہے وہ ناول جس میں یہ جملہ آیا ہو؟ آپ کہیں گے یہ انگریزوں کے آنے کے بعد جب انگریز کلچر جو ہے وہ متعارف ہو گیا، یہ اس کے بعد کا جملہ ہو سکتا ہے، 300 سال پرانا نہیں ہو سکتا، کیونکہ گلاس کا لفظ اور ٹرے یہ انگریزوں کے بعد آئے ہیں یہاں، اس سے پہلے یہ الفاظ اردو میں نہیں تھے، یہاں کی لوکل لینگویجز میں تھے ہی نہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم لوگ ڈسکورس انالیسس کرتے ہیں، عبارتوں کو دیکھتے ہیں کہ عبارت چل رہی ہے، تو اس میں جو فلیور ہوتا ہے لینگویج کا اور جو اس کے کنٹینٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی غور کیا جاتا ہے کہ یہ کب کی زبان ہے، کس طرح سے یہ کب یہ باتیں جو ہیں وہ آنا شروع ہوئیں اور کس طرح سے شروع ہوا، کیا نہیں ہوا۔
اسی لیے قرآن مجید میں جو غیر زبانوں کے الفاظ ملتے ہیں، فارسی کے اور نبطی کے اور قطبی کے اور اس کے کاپٹک لینگویجز کے، وہ اس وقت آئے ہیں کہ جب مسلمان دوسرے علاقوں میں گئے یا دوسرے لوگوں نے آ کے اسلام کو قبول کیا اور وہ اسلام کا حصہ بنے، تو ان کی لینگویج سے وہ ووکیبلری جو ہے وہ اسلام میں آئی اور بعد میں قرآن کے بھی جز بنی ہے۔